محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پروگرام نیک خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی فضیلتیں بھی ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج بھی ایک بڑی پیاری فضیلت، بڑا خوبصورت واقعہ بھی اس میں شامل ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں ایک ذکر خیر اور ایک سوال کا بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ آئیے سنیے۔ چنانچہ القول البدیع میں ہے، ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں وقت سحر کچھ سی رہی تھی، سحری کے وقت کچھ سلائی کر رہی تھیں کہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، اور اتفاق ایسا ہوا کہ چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کے نور سے سارا کمرہ جگمگا اٹھا اور سوئی مل گئی۔ فرماتی میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا چہرہ انور کتنا روشن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بروز قیامت مجھے نہ دیکھے گا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بروز قیامت آپ کی زیارت سے کون محروم رہے گا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخیل، بخل کرنے والا، کنجوس۔ میں نے پوچھا، حضور بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو میرا نام سنتے وقت مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے محبوب علیہ السلام کا نام نامی، اسم گرامی سن کر بھی اور ویسے بھی دیگر اوقات میں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ السلام۔ حضور، آج ہماری مومنوں کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کس پہلو پر آپ گفتگو فرمانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کچھ شعر وغیرہ پڑھوں گا۔ ماشاءاللہ۔ مادر مومنین رازدار نبی، سبحان اللہ۔ طیبہ طاہرہ مدح خوان نبی، سبحان اللہ۔ دختر افضل صاحبان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں، بارگاہ رسالت میں سوالات بہت کرتی تھیں۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھایا سبحان اللہ۔ اور سارے اولین و آخرین کے علوم سکھا دی، صدقے یا رسول اللہ۔ اور کوئی
غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. بے شک. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اتنے سارے علوم سیکھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے. بے شک. اور یہ آپ کی بارگاہ رسالت میں محبوبیت بھی ہے سبحان اللہ. کہ آپ سوالات کیا کرتی تھی. صحیح. لیکن جب آپ نے درود پاک کی فضیلت بیان کی تو آپ نے سوال کیا نا جی. کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کتنا روشن ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاکت ہے اس کے لیے جو قیامت میں نہیں دیکھے گا. تو پھر عرض کی زیارت سے کون محروم رہے گا. جی. اور پھر وہ جواب دیا گیا بخیل. تو پھر پوچھا کہ بخیل کون. بخیل کون. دیکھیں سوال تفصیل جو معلوم ہے کر لی. جی تفصیلت معلوم کی. ماشاء اللہ. یہ ہماری امی جان مومنوں کی ماں سبحان رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت ہے, سبحان اللہ. پسندیدگی ہے, سبحان اللہ. محبوبیت ہے. ماشاء اللہ. کیا ماشاء اللہ. پوچھا کرتی تھی. پوچھا کرتے. اور سوال جو ہے یہ علم کی چابی. چابی. السوال مفتاح العلم یہ ایک سبحان. مقولہ ہے, قول ہے, آیت و حدیث نہیں ہے, جی. مقولہ ہے. تو سوالات کرنے سے علم سیکھنا ملتا ہے. اللہ کرے کہ گھر والی بھی ایسی ہو آمین. اور شوہر بھی ایسا ہو کہ گھر والا بھی بتا ایسا سکے, بتا سکے. بتا سکے. اور آپ کی شان محبوبیت دیکھیں کہ ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے ہیں. جی. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ غیرت کھاتی. جب آپ تشریف لائے فرمایا عائشہ کیا حال ہے, کیا تم نے غیرت کھائی, فیل کیا ہے. عرض کی مجھے کیا ہوا کہ مجھ جیسی بی بی آپ جیسے پر غیرت نہ کرے. تب محبوب رب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس شیطان آ گیا. اللہ. اب بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ شیطان ہے. فرمایا ہاں. عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں, لیکن اللہ پاک نے اس پر میری مدد فرمائی حتیٰ کہ اس نے اسلام قبول کر لی. سبحان اللہ. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ عرض کیا گیا. یہ محبوبیت دیکھیے سبحان اللہ کہ سوال کیے جا رہے ہیں. جی. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت دیکھیے کہ آپ جوابات عنایت فرما رہے ہیں. ہر شخص کے ساتھ فرشتہ بھی ہے, شیطان بھی, شیطان بھی, ملہم بھی ہے فرشتہ جو الہام کرتا ہے, نیک باتیں ڈالتا ہے, اور وسواس بھی ہے, ہمزاد بھی ہے جو برائی کا مشورہ دیتا ہے. اور یہ سب کے ساتھ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو شیطان تھا وہ آپ پر ایمان لے آیا. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب مجھے وہ بھلائی کا ہی مشورہ دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کی شان دیکھیے کہ آپ کی صحبت میں شیطان بھی مسلمان ہو جاتا ہے, سبحان اللہ, آپ پر ایمان لے آتا ہے. سبحان اللہ. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبوبیت اور سوال کرنا یہ بیان کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ. ایک اور روایت جو امام غزالی نے احیاء العلوم میں بیان کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے پاس تشریف لے جانے کا ارادہ فرماتے ہیں. جی. تو پانی کے مٹکے میں دیکھ کر اپنا امامہ شریف اور گیسو مبارک سنوارتے ہیں. تو ہماری امی جان عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا آپ بھی ایسا کر رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا ہاں بے شک اللہ پاک پسند فرماتا ہے جب بندہ اپنے دوست احباب کی طرف جائے تو ان کے لیے زینت اختیار کرے, قربان جائے. سبحان اللہ. دیکھیں سوال کیا جا رہا ہے اور تربیت کی جا رہی. جی. اور یہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبوبیت ہے کہ آپ سوال کرتی ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایت ہے کہ آپ جواب عنایت فرماتے ہیں. اور جوابات میں امت کے لیے کتنے پیارے پیارے مدنی پھول تربیت کے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ حدیثیں جو ہیں یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم تک پہنچ رہی ہیں. بے شک ایسے 2000 سے زائد حدیثیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے. یہ مسند ابی یعلا کی حدیث پاک ہے, حدیث نمبر ہے 4667 4667. اکثر دعا مانگتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین اور اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ. سبحان اللہ. بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ
मुजतहिदा आलिमा मुफ्तिया रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह आप कसरत से ये दुआ मांगते हैं, क्या आपको भी कोई खौफ है? रसूल बेमिसाल बीबी आमिना के लाल महबूब रब्बे जुल जलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं बेखौफ कैसे रह सकता हूँ? अल्लाह। हालांकि बंदों के कुलूब मीन्स दिल अल्लाह पाक की दस्ते कुदरत की उंगलियों में से 2 उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह। वो जब अपने किसी बंदे के दिल को फेरना चाहता है फेर देता है। अल्लाह अकबर। तो मेरे नबी मखलूकात में सबसे अफजल ना बाद खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर, मगर इसके बावजूद आप खौफ खुदा रखते हैं और बार बार दीन पर साबित कदमी की दुआ मांगते हैं। ये इसमें क्या हिकमत है जी? ये है तालीम उम्मत के लिए कि आप तो मासूम है, बेशक मासूमों के भी सरदार बेशक। तो किसी किस्म का गुनाह जो है वो मासूम से सरजद नहीं हो सकता जी, है ना जी। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ की तो समझें कि ये उम्मत की तालीम है। तो हमें भी चाहिए माशाअल्लाह, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ये कलिमात हैं जामे तिरमिजी के। सही। और जो मुस्नद अबी यअला के अल्फाज हैं वो ये हैं, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका व ताअतिका। सही। तो हमें भी अपनी दुआओं में इस दुआ को शामिल करना चाहिए। अल्लाह तौफीक दे तो खौफ खुदा से रो रो कर। बाज़ुकात होता है कि वो लगता बड़ा नेक नमाजी है, जब मौका आता है तो बेचारा दीन से आगे पीछे हो जाता है। या बाज के इख्तितामी मामलात, दुनिया से वदा होने के मामलात मुख्तलिफ होते हैं, या फिर वैसे तो दीनदार नजर आते हैं, फंक्शन और दीगर में आगे पीछे हो जाते हैं। अल्लाह की पनाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि इस दुआ का सदका अता फरमाए और हमारे दिल को दीन इस्लाम पर साबित कर दे। आमीन। हुजूर, सवाल का जज्बा या शौक कैसे पैदा हो जाए, इसी तरह सवाल करने का कुछ अंदाज कैसा हो बड़ों से, इस पर भी अगर कुछ आप रहनुमाई फरमाएं। देखिए, मौका महल देखकर जी। अब जैसे किसी आलिम से सवाल करना हो, इस्लामी बहनों के लिए तो खैर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में वो तरीका है कि मैसेज और उसके ज़रिए से, और इस्लामी भाई बिलमुशाफा कर सकते हैं। इस्लामी बहनें सवालात करें तो शौहर के ज़रिए, बाप के ज़रिए, भाई के ज़रिए, बेटे के ज़रिए से। और हमने किसी से सवाल करना है तो मौका महल देखकर, ठीक, जिससे सवाल करना है, अब वो परेशानी में है जी, उजलत में है, या कोई ऐसा मौका कि वो अभी इजी नहीं है, तो उस वक्त सवाल नहीं करना चाहिए। फ्रेश नहीं है, सही, सवाल नहीं करना चाहिए, मौका महल देखकर जी, ठीक है। और सवाल करना भी एक फन है जी, अल्लाह जिसको नसीब फरमाए। बेशक, बेतुके सवाल नहीं करना, पूछना क्या है, और इम्तिहानन सवाल नहीं करना चाहिए, ठीक, कि देखें क्या जवाब देते, सही। और सवालात की कसरत, खामखा सवाल, ये भी मना है, इससे भी बचना चाहिए। आपकी गुफ्तगू से मुझे याद आया कि आपने जैसे फरमाया कि भाई वो थकन वगैरह ना हो, फ्रेश का आपने फरमाया। तो हमारे शहर उकाड़ा में एक दफ़ा मुफ्ती अली असगर साहब तशरीफ़ लाए, तो बयान के बाद लोगों ने सवालात करने शुरू किए उस टॉपिक पे, और फिर इतने सवालात थे, ताजिर तबका जमा था और बहुत सारे सवालात किए गए। फिर इतने सवालात हुए कि लंबा हो गया सेशन। फिर खाने का वक्फा किया तो बाज़ ताजिर जो थे वो खाने पर आपके साथ बैठ गए और खाने पर भी सवालात होते रहे। आखिर मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अब ना आप सवाल बंद कर दें, क्योंकि अब मेरा जहन जो है वो थक गया, अब ना पूछे आप। तो ये वाकई मुनासिबत देखिए, वो सफर करके भी आए होंगे जी, बिल्कुल ऐसे बयान किया तो उसकी भी एक थकन होती है, ऐसे ही तो जाहिर के एक लिमिट होती है ना। हाँ जी। तो मौका महल देखकर सवाल। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में इसका ज़ौक़ शौक़ पैदा फरमाए। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की महबूबियत का भी आपने जिक्र फरमाया, सवालात करने का भी। तो इनका ये बार बार सवाल करना, इसमें हमें क्या सीखने को मिलेगा कि हम मतलब एक तालिबे इल्म की हैसियत रखें और सवाल करते हुए नियत क्या करें
کہ اس سے کیا فائدہ ہو؟ ظاہر سیکھنے کی نیت کریں گے، علم دین سیکھنے کی نیت کریں جی گے، اور علم دین سیکھنے کی جو نیتیں ہیں جی اس کو بھی حاضر کریں گے ٹھیک، اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے، اور سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ ماشاء اللہ۔ بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگتا ہے، فرمایا کہ اجازت دے دو۔ جب اس کو دیکھا تو فرمایا یہ اس قبیلے کا برا آدمی ہے۔ جب وہ بیٹھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خندہ پیشانی کے ساتھ، کشادہ روئی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ ملاقات کی۔ صحیح، وہ شخص چلا گیا تو ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اس شخص کو دیکھا تو آپ نے اس کے متعلق ایسا ایسا فرمایا، اور پھر آپ نے بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ اس سے ملاقات فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تم نے مجھے کب فحش گو پایا؟ یعنی میں تو کسی کے ساتھ بھی فحش گوئی نہیں کرتا۔ اللہ کے نزدیک بدترین درجے والا قیامت کے دن وہ ہے جس سے لوگ اس کے شر سے ڈر کر چھوڑ دیں۔ اللہ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے اللہ 6032۔ اللہ اللہ، تو بعض لوگ ہوتے ہیں نا، لوگ ڈر کے مارے ان کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے اور ان کی بھی اصلاح کرے۔ آمین آمین۔ اچھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے تو کہا کہ یہ ایسا ایسا شخص ہے، جی اور بعد میں اس سے خوش اخلاقی سے ملاقات فرمائی۔ جی، اس میں کیا راز ہے؟ آپ پوچھنے چاہ رہا تھا، چلیں اچھا بتا دیں۔ یہ مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی کہ اگر اس کے سامنے وہی کہا جاتا جو اس کی غیر موجودگی میں کہا گیا تھا تو پھر وہ آنا چھوڑ دیتا، اللہ، اس کی اصلاح کیسے ہوتی؟ اصلاح تو ادھر ہی ہونی ہے، کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر، تو وہ نہ آتا تو اصلاح کیسے ہوتی؟ اور مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، معلوم ہوا کسی شخص کا مشہور عیب جس میں وہ فیمس ہے، جی پس پشت بیان کرنا غیبت نہیں، اللہ اللہ اللہ، لوگوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے اس کے شر پر مطلع کر دینا غیبت نہیں، اللہ اللہ، کسی کی اصلاح کے لیے اس کو برا نہ کہنا، اس سے اخلاق سے پیش آنا سنت رسول ہے۔ سبحان، برا آدمی آ رہا ہے تو اس سے اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں تو یہ سنت رسول ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ ماشاء اور مزید مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہر شخص کی اصلاح کے طریقے جدا گانے ہیں، اللہ، حضور حکیم مطلق ہیں، کیا وہ جانتے ہیں کس کی کیسے اصلاح ہو۔ سبحان سبحان، حضور جانتے ہیں بے شک حضور جانتے ہیں۔ کس کو کیا کرنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت خوبصورت ٹاپک اور بہت پیاری معلومات آپ تک پہنچی۔ اللہ کرے ہمیں یاد رہیں، عمل کا موقع نصیب ہو، اور وہ بھی اخلاص کے ساتھ۔ آئیے ایک سوال اور اس کا جواب سنتے ہیں۔ میرا نام زینب اتاریہ ہے، میں مدرسہ المدینہ جمیلہ ابراہیم میں پڑھتی ہوں۔ میرا نگران پاکستان سے یہ سوال ہے کہ کیا سفید بال موت کی نشانی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ کالے بالوں کے بعد سفید بالوں کا آنا یہ بلا شبہ ملک الموت علیہ السلام کے میسنجر ہیں، قاصد ہیں۔ لیکن میرے پہلے بال کالے تھے، پھر مہندی لگائی لال ہو گئے، اب سفید ہو گئے، امیر علیہ سنت کی اتباع میں نے کیے۔ اچھا، بعض کے پیدائشی طور پر سفید بال ہوتے ہیں، جی بھورے بھورے سے ہوتے ہیں۔ اچھا، بعض کے 25-30 سال میں، 40 سال کی عمر میں سفید بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپا کامل ہوتا ہے 60 ایئرز میں، 60 سال میں۔ تو چونکہ سفید بال اکثر بوڑھوں کو آتے ہیں، اس لیے اس کو سفید بالوں کا آنا بڑھاپا کہلاتا ہے۔ تو کالے بالوں کے بعد سفید بالوں کا آنا یہ موت کی سمجھیں کہ ایک پیغام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے بازو کا سفید بالوں والے زندہ ہوتے ہیں اور کالے بالوں والے قبر میں چلے جاتے ہیں۔ بعض بچوں کے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اب وہ ہوتے ہیں، یہ کوئی علامت نہیں ہے کہ بال سفید ہو گئے اب یہ مرے گا، یہ ایک عبرت کے لیے ہے کہ اب پیغام موت ہے، اب آخرت ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے سیگمنٹ بچے اور صحت۔ آئیے توجہ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے مشوروں کو، آپ کی گفتگو کو سماعت فرمائیے۔ جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ اپنی سروسز سر انجام دے رہا ہوں۔ آج
ہم پرٹوسس کے متعلق کچھ جانیں گے۔ پرٹوسس، ہوپنگ کف، کالی کھانسی، یہ ایک ہی چیز ہے، مختلف جگہوں میں اس کے مختلف نام لیے جاتے ہیں۔ یہ جب بچوں میں ہوتی ہے تو بچے بہت پریشان ہوتے ہیں اور بعض اوقات اس کی وجہ سے کمزور بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ کمپلیکیشنز ہیں وہ ان میں اپیئر ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا انکوبیشن پیریڈ کیا ہے۔ انکوبیشن پیریڈ جو ہے وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جب مریض کو یا بچے کو جراثیم سے ایکسپوز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو بیماری ظاہر ہوتی ہے۔ یہ جو درمیان کا پیریڈ ہے اس کو ہم انکوبیشن پیریڈ کہتے ہیں، اور اس میں یہ 7 سے 14 دن ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ کسی ایسے بچے کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپوز ہوا ہے جس کو پرٹوسس ہے، اور کیونکہ یہ ریسپیریٹری ڈراپلیٹس کی مدد سے پھیلتی ہے، جب بچہ کھانستا ہے اور تو اس کی جو تھوک کے قطرے دور جاتے ہیں اس کے ذریعے جو ہے نا یہ پھیلتی ہے، تو ایک بچے سے دوسرے بچے کو لگ سکتی ہے۔ تو ایک بچے کو اگر پرٹوسس والے بچے سے ایکسپوز ہوا ہے تو تقریباً 7 سے 14 دن بعد اگر وہ بچہ انفیکٹڈ ہوا ہے تو اس کو کالی کھانسی شروع ہو سکتی ہے۔ اس کی جو پرٹوسس کی ہیں وہ 3 سٹیجز ہیں۔ سب سے پہلی سٹیج جو ہے وہ کٹارل سٹیج ہے۔ اس کٹارل سٹیج کے اندر بچے کو جو ہے وہ شدید زکام ہوتا ہے، چھینکیں آتی ہیں اور بچے کو تھوڑا بخار ہوتا ہے، بچے کی بھوک کم ہو جاتی ہے، بچہ تھکا تھکا رہتا ہے اور رات کو خشک کھانسی ہوتی ہے۔ اگلی سٹیج جو ہے پروگزیشنل سٹیج ہے، اس کے اندر جو ہے کھانسی تیز ہو جاتی ہے، باؤٹس آف کف ہوتے ہیں، بچے کو کھانسی کا دورہ پڑتا ہے، بچہ کھانستا ہے اور 1 منٹ 1.5 منٹ کھانستا چلا جاتا ہے، شدت بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ بچے کا چہرہ جو ہے وہ لال ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اگر یہ ٹائم بڑھ جائے تو بچہ جو ہے وہ نیلا بھی ہو جاتا ہے اور والدین جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اکثر جب کھانسی کا اٹیک ختم ہوتا ہے تو ایک ہوپ کی آواز پیدا ہوتی ہے، کر کے آواز پیدا ہوتی ہے، اور جب یہ آواز پیدا ہوتی ہے تو تقریباً اس کو سن کر بندہ ڈائگنوز کر سکتا ہے کہ اس کو پرٹوسس ہو گئی ہے۔ اور جیسے یہ کھانسی کا اٹیک ختم ہوتا ہے تو اکثر اوقات اس کے بعد بچہ الٹی کر دیتا ہے اور وومٹنگ کرنے کے بعد اس کو ریلیف مل جاتا ہے۔ ایک اٹیک سے دوسرے اٹیک کے درمیان اکثر کوئی ریسپیریٹری پرابلم نہیں ہوتا، اس کو سانس کی کوئی تکلیف نہ ہوتی۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کو فردر پیچیدگی ہو جائے، یعنی کمپلیکیشن کے طور پر نمونیا ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے، لیکن روٹین میں یہ جو کھانسی کے اٹیکس ہوتے ہیں ان کے درمیان میں بچہ نارمل ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ کھانسی کے اٹیکس بار بار ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بچے کو وومٹنگ ہوتی ہے تو بچے کا جو ہے اس کی خوراک کم ہو جاتی ہے اور بچہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ان کھانسی کے اٹیکس کے ساتھ ساتھ سم ٹائمز سب کنجکٹیول ہیمریج ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں ایسے لال رنگ کے سپاٹ ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بچے کو جو ہے وہ فٹس بھی پڑ سکتے ہیں، دماغ کی اور علامات بھی آ سکتی ہیں، سپر ایڈن انفیکشن جیسے میں نے بتایا کہ نمونیا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن تیسری فیز جب آتی ہے اس کے اندر کھانسی آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے، یہ کنویلسنس فیز ہوتی ہے اور یہ کھانسی کم ہونے میں کئی ہفتے لگ جاتے ہیں، لیکن ریکوری از دا رول، بچہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے الحمدللہ اگر ان کمپلیکیشن میں سے نہ گزرے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بچوں کی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے، اس درمیان میں اس کی خوراک بہتر کرنی چاہیے، ہائیڈریشن سٹیٹس بہتر رکھنا چاہیے، یعنی کہ پانی جوسز وغیرہ دیں، اور اگر کھانسی بہت زیادہ ہے یا اس کے ساتھ بخار ہے تو ہم ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے تو جب بھی ہمیں ہاسپٹل کی طرف فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ اب اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس سے بچاؤ کا طریقہ بچے کو ویکسین کرانا ہے۔ ہمارے پاکستان میں روٹین EPI کا شیڈول ہے، اس میں اس کی ویکسین شامل ہے، اور یہ 6، 10ویں ہفتے اور 14ویں ہفتے میں لگتی ہے DTP کی صورت میں، اور یہ کمبائنڈ پینٹا ویکسین میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بوسٹر ڈوزز بھی ہوتی ہیں کہ جو کہ بعد میں لگوائی جا سکتی ہیں، اور اگر وہ اے سیلولر پرٹوسس ویکسین ہو تو بہتر ہے تاکہ اس کی کوئی کمپلیکیشن نہ ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے بچوں کو صحت مند اور توانا رکھے اور ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین بجاہ نبی الامین۔
जन्नत खुदा से पाएंगी सब नेक बीबियां। माशाअल्लाह, आज हमारे सिलसिले में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारगाह रिसालत में सवालात करने का तज़किरा खैर जारी रहा। आइए एक और सवाल और उसका जवाब सुनते हैं। मेरा नाम एमन फातिमा है, निगरानी पाकिस्तान की बारगाह में अर्ज है, अमीर अहले सुन्नत मदनी कामों से कितना खुश होते हैं, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आमीन भैया। माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत मदनी काम करने वाले इस्लामी भाइयों से भी खुश होते हैं, मदनी काम करने वाले बच्चों से भी खुश होते हैं, मदनी काम करने वाली इस्लामी बहनों से भी खुश होते हैं और बच्चियों से भी खुश होते हैं जो दर्स देती हैं, घर में आकर सूरह मुल्क की तिलावत करती हैं, माशाअल्लाह। कुरान पाक हिफ्ज करती हैं, मदरसे में टाइम पर जाती हैं, माँ बाप का अदब करती हैं। अमीर अहले सुन्नत माशाअल्लाह। उनसे भी खुश होते हैं। अमीर अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, जो ये चाहे कि मैं उससे मोहब्बत करूं, यानी अमीर अहले सुन्नत हमसे मोहब्बत करें, उसे चाहिए कि वो दावत इस्लामी का काम करे। माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं, मुझे दावत इस्लामी से प्यार है। तो जिसको दावत इस्लामी से प्यार होता है तो वो दावत इस्लामी का काम करता है। और अमीर अहले सुन्नत जब देखते हैं कि दावत इस्लामी का फलां इस्लामी भाई या फलां इस्लामी बहन काम कर रहा है या कर रही है तो उससे बहुत खुश होते हैं, दुआओं से भी नवाजते हैं। इस्लामी भाई 12 दीनी काम करते हैं, इस्लामी बहनें 8 दीनी काम और शोबों वाले भी काम करते हैं, सारे जो दीन का काम करते हैं। अमीर अहले सुन्नत उनके लिए बहुत दुआएं देते हैं, बहुत दुआएं देते हैं। दुआएं अशार के जरिए देते हैं, नसर के जरिए देते हैं, तन्हाई में बैठकर उनके लिए दुआएं करते हैं। उनकी बड़ी खुशनसीबी है। अच्छा, अमीर अहले सुन्नत जो मदनी काम हमें देते हैं वो सारे नेकी की दावत पर मुश्तमिल है और नेकी की दावत देने की फजीलत कुरान में है, हदीस में है। बुजुर्गों की जिंदगियां वक्फ थी इस काम के लिए। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। आमीन। एक दुआ आप यूं देते हैं, तुम्हें ए मुबल्लिग ये मेरी दुआ है, किए जाओ तय तुम तरक्की का जीना। सुभान अल्लाह। और कभी कभी तो फरमाते हैं कि जब पता चलता है कि फलां ने यूं दीनी काम किया और ज्यादा कर लिया तो दिल बाग बाग बल्कि बागे मदीना बन जाता है। सुभान अल्लाह। यूं फरमाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, बड़ा प्यारा सिलसिला और बड़ा प्यारा खूबसूरत सेगमेंट अजीम माए का वक्त हुआ चाहता है। जन्नत खुदा से पाएंगी सब नेक बीबियां। आज किस नेक खातून का तज़किरा होना है, बड़ी दिलचस्पी के साथ और हमतन गोश होकर समात फरमाइए। ज़रा आज किन का जिक्र खैर सुनाएंगे? बनी इसराइल की एक अजीम माँ का तज़किरा करेंगे। माशाअल्लाह। उनका नाम मुबारक है सारा रहमतुल्लाह ताला अलैहा। माशाअल्लाह। एक मर्तबा यूं हुआ कि पत्थर तोड़ने वाले मजदूर हजरत वहाब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। ये वहाब बिन मुनब्बे जो हैं ये ताबीई बुजुर्ग हैं। सही। और जो आसमानी किताबें थी ना उसके बहुत बड़े आलिम थे। क्या बात। 71 आसमानी किताबें इन्होंने पढ़ी थी। अल्लाह। इतने बड़े आलिम थे। अल्लाह। तो लोग पत्थर तोड़ने वाले मजदूर जब आए, अर्ज की हुजूर हमें बहुत मुसीबतों का सामना है, क्या और लोग भी इस तरह की मुसीबतों से कभी दो चार हुए? ये बात सुनकर आपने फरमाया कि अगर तुम अपनी मुसीबतों और अपने से पहले लोगों की मुसीबतों को कंपेयर करोगे, तकाबुल करोगे, तो तुम्हें उनके मुसीबतों के सामने अपनी मुसीबतें ऐसे मालूम होंगी जैसे आग और धुआं। अल्लाह। आग आगे, धुआं धुआं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर आपने वो वाकया सुनाया बनी इसराइल की उस नेक औरत का, उस अजीम माँ का। उसके 7 बेटे थे, 7 जी। जिस मुल्क में वो रहती थी, मुल्क का बादशाह जालिम था, लोगों को जबरदस्ती खिंजीर का गोश्त खिलाता। अस्तगफिरुल्लाह। इस्लाम के अंदर पिग यानी खिंजीर जो है इसका गोश्त हराम है। खिंजीर जो है ये सरापा नजस है जी, नापाक, नापाकी है, ये कभी भी पाक नहीं होता। और बाज जानवरों की हड्डियां जो हैं खुश होने के बाद पाक हो जाती, मगर खिंजीर की हड्डी कभी पाक नहीं होती, बाल भी पाक नहीं होते। खैर, तो बादशाह जालिम था, जबरदस्ती खिंजीर का गोश्त खिलाता और जो ना खाता उसको कत्ल कर देता। इस सारा नामी अल्लाह की नेक बंदी को बादशाह ने गिरफ्तार करवा लिया, 7 बेटे भी पकड़ लिए। अब सब लड़कों को बुलवाया, पहले सबसे बड़े बेटे की बारी आई।
کہا یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ. اس مرد مجاہد نے کہا کہ میں اللہ کے حرام کی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں. کیا بات. اللہ نے حرام کی میں کیسے کھاؤں. سبحان اللہ. بادشاہ نے سنا تو کہا اس کو سخت ترین سزا دو. جلاد آگے بڑھا, استغفر اللہ, کیسے اس کو شہید کیا, ایک ایک جسم کا عضو کاٹا اور یوں شہید کیا. ہاں جیسے پہلے ہاتھ کاٹا تو ٹانگ کاٹی تو استغفر اللہ. اللہ. اب ظالم بادشاہ نے چھوٹے لڑکے کو بلایا جو اس سے چھوٹا تھا, اس کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھا, کھاؤ. اس نے کہا کہ میں اللہ پاک کی حرام کی بھی اشیاء کبھی نہیں کیا کھاؤں گا. بات. بادشاہ غصے میں آیا, آگ بگولا ہو گیا. کہا تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو. جب ایسا ہوا, تیل خوب گرم ہوا, اس نوجوان کو تیل میں ڈال دی, استغفر اللہ. وہ بھی شہید ہو گیا. اب اس سے چھوٹے کو بلایا, کہا گوشت کھاؤ. اس نے کہا تو ذلیل و کمزور ہے, اللہ کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا بات. تو مجھے اللہ پاک کے حکم کے خلاف کسی بات پر آمادہ نہیں کر سکتا, واہ بھائی. جو تو کرنا ہے کر لے. کیا بات. کیا لیکن میں اللہ پاک کی حرام کردہ اشیاء کبھی نہیں کھاؤں گا. سبحان بادشاہ نے کہکا لگایا, ظالم بادشاہ نے اللہ. کہا تم جانتے ہو مجھے کیوں گالی دے رہا ہے, یہ سوچ کر مجھے گالی دے رہا ہے کہ میں تیش میں آ جاؤں, فوراً قتل کر دوں, اس کو اذیت دے کر نہ ماروں. لیکن میں ایسا نہیں کروں گا, میں اس سے سخت ترین سزا دوں گا. اب ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ پہلے اس کی گردن کی کھال کاٹی جائے, اللہ. پھر سر کی کھال اتاری جائے, پھر چہرے کی کھال اتاری جائے, اور یوں اس کو شہید کیا جائے. اللہ اللہ کی پناہ, اللہ اکبر. استغفر اللہ. استغفر. تو بقیہ بھائی بھی تکلیفیں دے دے کر اس ظالم نے شہید کیے. آخری اس ماں کا ایک چھوٹا بیٹا جو تھا وہ بچا. بادشاہ نے ماں کو بلایا, کہا تیرا بھی یہ حشر کروں گا, تو اپنی اور بیٹے کی خیر چاہتی ہے نا, اس کو سمجھا کہ ایک لقمہ کھا لے راضی ہو جاؤں گا, دونوں کو چھوڑ دوں گا, من پسند زندگی گزارو گے. عورت نے کہا اچھا میں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. اب یہ عظیم ماں کے طور پر ہم تذکرہ کر رہے ہیں, اس کی عظمت کیا ہے سنیں. جی. بیٹے کو تنہائی میں لے کے جاتی ہے, کہتی بیٹا تو جانتا ہے تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے 2 حق ہے. اللہ. وہ اس طرح کہ تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا, تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا. جب تیری ولادت ہوئی تو بہت کمزور تھا, مجھے بڑا ترس آیا, میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال دودھ پلایا. اللہ. دین اسلام میں 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے. جی. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے, ان کی اپنی شریعت تھی. جی. میں تجھے اللہ اور اس کے اس احسان کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا, ہرگز خنزیر کا گوشت نہ کھانا, سبحان اللہ. جس سے اللہ پاک نے حرام کیا ہے. بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تم ان میں سے نہ ہو. جب سعادت مند بیٹے نے بات سنی تو کہا میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے مجبور کریں گی کہ میں خنزیر کا گوشت کھا لوں. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے ایسی عظیم ماں عطا فرمائی. کیا بات. اب وہ عورت بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی, کہا یہ لو, اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے. بادشاہ بڑا راضی ہوا, خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو اس میں سے کچھ کھا لو. بہادر نوجوان نے کہا اللہ پاک کی قسم میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے میرے رب نے حرام کیا. سبحان اللہ. بہت شوق ہوا. اس بدبخت کو, ظالم کو بہت غصہ آیا. اس مرد مجاہد کو شہید کر دیا, وہ بھی بھائیوں سے ملا. اب اس عظیم عورت سے کہا میرا خیال ہے مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے. اے بڑھیا تیری ہلاکت ہو, ایک لقمہ کھا لے, منہ مانگا انعام دوں گا, جو تو کہے گی وہی کروں گا, ایک لقمہ کھا لے پھر عیش و عشرت ہے. اس عظیم ماں نے کہا ظالم تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے قتل کیا, اب یہ چاہتا ہے کہ تیرے کہنے پر اللہ پاک کی نافرمانی بھی کروں, اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں. اللہ پاک کی قسم تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے, میں کبھی اللہ پاک کی حرام کردہ شے نہیں کھاؤں. سبحان اللہ. یہ سن کر اس ظالم بدبخت بادشاہ نے اسے بھی شہید کر دیا, اور یوں یہ عظیم ماں اپنے عظیم بیٹوں سے جا کر مل گئی. تو مائیں اپنے بچوں کو ان حالات میں بھی سمجھاتی ہیں, یہ کیسی عظیم مائیں ہیں کہ حرام نہیں کھانا, اور وہ کیسی
बदनसीब कहूँ क्या कहूँ, वो माँ है कि जो कहती कि पुत्र कोई गाल नहीं, हाँ जी, सारा जमाना जिस तरह चलता है तुम ही चाल ऐसा, हाय हाय, कोई बात नहीं बेटा, जैसा जमाना चलता है चल, अब रिश्वत के बगैर तो गुजारा नहीं है, सूद के साथ तो कारोबार हो नहीं सकता उसके बगैर, हाँ जी, क्या करें, अब तो चक्कर करना पड़ता है, झूठी कसम भी खानी पड़ती है, नाजायज लाइट का कनेक्शन ले लो, कुंडा डाल लो, खैर क्या करें, सब लोग ऐसे ही करते हैं। नहीं, अजीम माँ बने, अजीम माँ। कैसी सुभान, अजीम माँ थी, किस वाह जी, हाल में, क्या किस बात, हाल में क्या बच्चे बात, को क्या तालीम की, क्या बात, अल्लाह क्या अकबर, हम बात, क्या तसव्वुर बात, नहीं कर सकते। बेशक इसका अल्लाह इस तसव्वुर अजीम माँ ही। के सदके में हमारी माओ को इल्म अता फरमाए, अमल आमीन, अता फरमाए, अल्लाहुम्मा और आमीन, बच्चों की औलाद की दीनी तरबियत सुभान, की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मदनी चैनल के नाजरीन, बच्चों की वाकई ऐसी तरबियत होनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है ऐसी माँ होगी तो ऐसी तरबियत होगी। आइए एक और सवाल और उसका जवाब तवज्जो के साथ समाअत करते हैं। मेरा नाम मीरा है। मेरा हाजी साहब से ये सवाल है कि मदनी इनामात किसे कहते हैं और इन पर अमल करने से क्या फ़ायदा होता है? हिरा तारिया बिनते हाजी उमर मदनी, माशाअल्लाह, पाकिस्तान मुशावरत ऑफिस के निगरान की माशाअल्लाह, बेटी मुन्नी, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक नेक बनाए, आमीन, आलिम मुफ्तिया बनाए, हाफिजा अल्लाहुम्मा बनाए, आमीन, मुबल्लिगा अल्लाहुम्मा, बनाए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बेटा मदनी इनामत नहीं, नेक आमाल, हम्म, ठीक है। अब ये इस्तिलाह बदल गई ना, इस पर अमल करने का क्या फायदा है, अमल करेंगे तो पता चलेगा क्या फायदा है। माशाअल्लाह, जो सारे नेक बनाने वाले हैं, रब से मिलाने वाले हैं, रब का कुर्ब दिलाने वाले हैं, सवाब वाले काम है, सारे सवाब वाले काम है। कोई वक्त मुकर्रर करके इसका जायजा लिया जाए, इस्लामी भाई भी लें, इस्लामी बहनें भी लें, इंशाअल्लाह हम नेक बन जाएंगे, नेक बन जाएंगे। इंशाअल्लाह, और जो नेक होता है, दुनिया का फायदा, आखिरत का फायदा, जाहिर का फायदा, बातिन का फायदा, घर में फायदा, मुआशरे में फायदा, फायदा ही फायदा, नज़ा में, कब्र में, क़यामत में, उसको फायदा ही फायदा होता है। माशाअल्लाह, अल्लाह राजी, उसके हबीब बेशक, राजी, पीरो मुर्शिद राजी, सुभान, बेड़ा हो पार जावे तेरा यार जे राजी, की लेना होर होर ने ने आज, आज, है ना? और हाय, क्या चाहिए। और क्या चाहिए, तो नेक अमाल पर सुभान, अमल करे, इंशाअल्लाह बरकतें ही बरकतें हासिल। इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आखिर में इस्लामी बहनों में दीनी काम के शोबाजात का तारुफ आपकी समाअतों की नज़र किया जाता है। आज आपको बताएंगे कि इस्लामी बहनों में दीनी कामों के शोबों में एक शोबा है तकसीम रसाइल। ये क्या है, क्या करता है, आइए सुनिए। दावत इस्लामी में इस्लामी भाइयों के शोबाजात तो इस्लामी बहनों के भी शोबाजात हैं। इस्लामी बहनों के दीनी शोबाजात में तकसीम रसाइल का एक शोबा है। ये क्या है? मकतबतुल मदीना की जो कुतुब हैं वो दीनी कुतुब ही होती हैं। जी, कुरान, हदीस, कुरान की तफसीर, हदीस और उसकी शरह, जी, अमीर अहले सुन्नत की किताबें, सुभान अल्लाह, आला हजरत की किताबें, सुभान, तर्जुमा की हुई किताबें, जी, इस्लामी भाइयों के लिए किताबें, इस्लामी बहनों के लिए किताबें, 12वीं, 11वीं, छठी शरीफ, बुजुर्गान दीन की सीरत की किताबें, जी, सालिहात और सहाबियात के मुतालिक किताबें, बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शान व अज़मत जाहिर करने वाली जी, किताबें, खातून जन्नत की शान बताने वाली किताबें, उम्महातुल मुमिनीन की माशाअल्लाह, शानें बताने वाली किताबें, कितनी माशाअल्लाह, किताबें, कितने रसाइल हैं जो हमारी इस्लाह करने वाले हैं, जी, अकीदे की इस्लाह, अमाल की इस्लाह, जाहिर की इस्लाह, जी, बातिन की इस्लाह। इमाम गजाली की किताबें क्या बात, तो बातिन जाहिर संवार देती हैं। तो ये अवाम व खवास तक पहुंचानी। सही, अच्छा, इल्म दीन का शौक कम हो गया, दीनी मुताले का शौक तो बहुत ही कम हो गया, ऐसे ही, तो और खर्च करने का भी शौक कम हो गया। ऐसे ही, जो दीनी मुताले का शौक भी रखते जी, हैं तो इंतजार करते हैं कि तोहफा मिल जाए कोई। तोहफा मिल जाए, तो इसके लिए शोबा बनाया गया है कि इन रसाइल को तकसीम किया जाए। और किस मौके पर, जैसे इस्लामी बहनों के शोबे के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ कि शादी है तो उस मौके पर ये रिसाले तकसीम कर दें। माशाअल्लाह, इसाले सवाब इज्तिमा है, इज्तिमाई मिलाद है, 11वीं शरीफ का इज्तिमा है, और औलाद मिलने की खुशी है, अकीका है। इस मौके पर महनामा फैज़ान मदीना और दीगर कुतुब और रसाइल हस्ब तौफीक जी, ये तरगीब दिलाकर तरकीब की जाती है, सही, और इस जरिए से मरहूमिन के इसाले सवाब की सूरतें की जाती हैं। माशाअल्लाह, आराज से बुजुर्गान दीन के मौके पर भी तरकीब की जी, जाती है। अल्लाह में नसीब फरमाए। आमीन, आमीन, समझें कि ये शोबा इसलिए है कि दीनी मुताले के ज़ौक शौक को बढ़ाया जाए, माशाअल्लाह, कुतुब और रसाइल को तकसीम करने के जरिए से। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर हुज़ूर, बेहतरीन मालूमात
پیارے انداز میں آپ نے عطا فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، خوشی اور دیگر مواقع جس طرح ہم نے سنے، ان پر کوشش کیا کریں کہ رسائل مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً منگوا لیں اور تقسیم کریں۔ بیٹیوں کی شادیوں پر، بچوں کی ولادت پر اور دیگر مواقع پر یہ کتابوں کے تحفے دیتے رہا کریں۔ اور کوئی گفٹ دینا ہے وہ بھی دے دیں، ہاں وہ بھی دے ساتھ سکتے میں ہیں، یہ چیز بھی ہاں دے یہ دیں۔ بھی دے دیں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ سلسلہ دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی توفیق سے پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ الکریم ایک اور خوشخبری بھی آپ کو دیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایپیسوڈ جو آپ نے آج سنا، اس کا نمبر ہے 99 ہو گئے، اور ہماری نیت ہے اس پروگرام کی جو مجلس ہے کہ انشاءاللہ 100واں سلسلہ جو ہوگا وہ اس سے کچھ ہٹ کر اسپیشل ہوگا انشاءاللہ، تو اس کے انتظار میں بھی آپ نے رہنا ہے۔ اللہ پاک ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔